شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور یہ رمضان کا مہینہ بہت صبر اور سکون اور نعمتوں میں ہم نے گزارا، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ایک دن ہمارے پاس روزہ ہے، تو 28 دن 29 دن جب ہیں تو ایک دن ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک دن ہی ذرا مشکل پڑتا ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک دن لوگ کافی چاند تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر. تو ابھی ایک اطلاع آئی کہ مانا بڑی میں ایک آدمی نے چاند دیکھا. تو بڑا ایک آدمی کے چاند دیکھنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ شرط ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے. عید منانے کے لیے 2 آدمی ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول ہے. تو بہرکیف ایک روزہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ باتیں ہمارے پاس ایک 15 منٹ کا ٹائم ہے، زیادہ ٹائم ہم آپ کا نہیں لیں گے، تو 15 منٹ میں انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے. کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا عید الفطر کے تعلق سے. عید الفطر جس میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ عید الفطر کی جو تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کب شروع کریں کب ختم کریں؟ کب شروع کرنا؟ چاند دیکھنے کے بعد، من غروب الشمس، افطار کرنے کے بعد چاند دیکھنے کے بعد، تو تب سے شروع کریں گے. اور جب ممبر پر خطیب مصلی پر آ جائے گا عیدگاہ میں، تو تب کیا کریں گے؟ اسے ختم کر دیں گے. جیسے اسی لیے شیخ نے کہا یبتدئ من غروب الشمس آخر یوم من رمضان الی ان یحضر الامام لصلاۃ العید. امام جب آ جاتے ہیں تو وہاں سے تکبیر کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کیسے تکبیر کہیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسٹارٹنگ میں 2 مرتبہ اللہ اکبر یا 3 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جیسے ہی چاند دکھے گا عید کے رات ہم لوگ ادھر بازاروں میں ادھر ادھر جہاں چاہیں ہم لوگ تکبیر کہیں گے. ایک دوسرا سوال ہمارے پاس تھا کہ لیلۃ العید، جس کی صبح عید ہے، اس رات میں کچھ خاص اعمال ہیں کیا؟ ذکر ہے، کچھ عبادتیں ہیں؟ تو شیخ محترم نے اس کا جواب دیا کہ اس میں کوئی خاص چیز ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صرف تکبیر کے. اور بعض ضعیف حدیثیں ہیں کہ عید کی رات جاگ کر گزارا جائے بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن ویک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ 2 باتیں ہمارے علم میں آئیں الحمدللہ. اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند آواز سے بولتے تھے. اس بات کو آپ لوگ خاص کر کے خیال رکھیں. ہم لوگ عیدگاہ میں نوٹ کرتے ہیں لوگ اچھے کپڑے پہن کے آ کے بس بیٹھ جاتے ہیں، بس حسیروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، حلق سے تکبیر نہیں نکلتی. وہ سامنے وہ صف میں رہتے نا مائک لے کے، وہ حضرت بولتے رہتے ہمیں کپڑے دیکھ لے کو، یہ کا لیا وہ کا لیا، یہ اچھا ہے، یہ ڈریس اچھا ہے، اس میں رہتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں کان یخرج فی العید رافعا صوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے رافعا صوتہ بالتہلیل والتکبیر، بلند آواز کے ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے. تو آپ اب جب عید کے لیے آئیں گے تو آپ زور زور سے تکبیر کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا نام زور سے لیں تاکہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آئے.
لیکن عورتیں زور سے آواز سے نہیں بولیں گی، مرد لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہی گئی کہ حل یکبر احد الناس، جیسے دیکھا جاتا ہے تکبیر جماعی، جماعت کے ساتھ تکبیر ہوتی ہے، پہلے ایک صاحب مائک میں بولتے ہیں، اس کے بعد پورے گنبل بولتے ہیں، ایسا بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے، بولا کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں۔ کیسے بولیں گے؟ کل یکبر علی حسب حال، ہر آدمی اپنے حساب سے بولے، ایسا انہوں بولے تو ہمیں بولنا، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کون کے ایک بیچارے جن سپڑ جاتے ہیں، انہوں بولتے رہتے ہیں، اچھا تمہیں بولتے رہو، ہمیں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے رہتے ہیں، انہوں آرام سے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ بولا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اما تنظیم التکبیر من اوله الى آخره یشرعون جمیعا وینتہون جمیعا هذا لا اصل له، یس پورے ایک ہی بار تکبیر بولنا، پورے ایک ہی بار ختم کرنا، یہ تکبیر جماعی اس کی اجازت نہیں ہے جماعت کے ساتھ۔ اسی طرح عید کے دن کھیل کود بھی ہے، ہم کھیل کود سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری نوجوانوں نے کھیل کود کا نظم بھی کیا ہے۔ عید کے دن کھیلنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل کے کرتب دکھاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو 2 دن ہمارے کھیلنے کودنے کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر دن اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کا دن بستر پر سوتے رہنے کا نہیں ہے، کچھ باہر نکلنے کا، دوستوں سے ملنے کا، کھیلنے کا، کودنے کا، کھانے کا، کھلانے کا، صرف کھانا نہیں کھلانے کا بھی ہے۔ ایسے بہت سارے مصروفیتیں ہیں جس میں آپ گزاریں، لیکن معصیتوں میں گزاریں، گناہ میں، سٹہ بازی کھیلنے میں، پکچر دیکھنے میں، یہ گناہ ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو سوال کیا گیا ہے کہ عید کے دن تحیۃ المسجد ہے کیا؟ عید کے دن آپ آتے ہیں، تحیۃ المسجد نہیں، عید کی نماز اگر مصلی میں پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، تو وہاں نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے، نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ہے، بس آپ بیٹھے رہیں گے، 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے، چلے آئیں گے۔ لیکن عید کی نماز بارش کی وجہ سے کسی مسجد میں ہو رہی ہے، وہاں جب جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، یہ مسجد کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں صلاۃ العیدین، تو یہ صلاۃ العیدین وقال بعض اہل العلم، ایک بڑا یہ ہے علماء کے درمیان کہ عید کی نماز فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر اتنے لوگ عید کی نماز پڑھ لیے تو باقی لوگوں پر کوئی پکڑ نہیں۔ فرض کفایہ انہوں پڑھے سو کافی ہو جانا، جیسے جنازے کی نماز وہ فرض کفایہ ہے، اگر پٹالم کے اگر 100 آدمی پڑھ لیے تو 400 آدمی کو اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو عید کی نماز فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ فرض عین بولے تو جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر فرض۔ تو شیخ آر کے رحمہ اللہ، دوسرے جو علماء تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ فرض عین ہے، عید کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، کمپلسری تمہیں پڑھنا، 4 لوگ پڑھے تو بس ہو جائیں گے۔ تو بعض علماء نے، کچھ لوگوں نے فرض کفایہ کہا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدد التکبیرات، تکبیر تحریمہ کے بعد جب پہلے عید کی نماز کے لیے کھڑتے ہیں، 1 مرتبہ ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولنے کے بعد تکبیرات بولتے ہیں، اسے تکبیرات زوائد کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں کتنے تکبیرات بولتے ہیں؟ 7۔ وہ کیسے 7؟ پہلی تکبیر تحریمہ کی، اسے چھوڑے تو 6، وہ 6 وہ 5، دوسری تکبیر میں کتنے؟ 5۔ تو یہ اسی بعض لوگ الگ الگ، کچھ لوگ 6 بولتے ہیں، کچھ لوگ 7 بھی۔ 7 کیسے ہوئے؟ تکبیر تحریمہ کو ملا کر 7 ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ہر نماز کے لیے دعا استفتاح ہوتی ہے۔ دعا استفتاح بولے تو کون سا ہوتا ہے؟ دعا استفتاح بولے تو کیا؟
ہاں نماز میں جاتے ہیں دعا استفتاح پڑھتے نہیں کیے کون سی دعا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب زیر علماء پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے نہیں. وہ دعا استفتاح عید کی نماز میں دعا استفتاح کب پڑھنا؟ عید کی نماز میں دعا استفتاح کب پڑھیں؟ پہلی تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد بریک دے کے دعا استفتاح پڑھیں گے. ہم لوگ پڑھتے ہیں اٹھائے تو ہونچ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خلاص. حالانکہ اس میں دعا ہے. پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کیا پڑھنا ہے؟ دعا استفتاح پڑھنا ہے. یا تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھو یا تو پورے تکبیرہ پڑھ کے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھو. دو بھی آپ کو آپشن ہے لیکن پڑھنا تو صرف جنازے کی نماز میں البتہ معاف ہے دعا استفتاح. کون سی نماز میں معاف ہے؟ جنازے کی نماز میں. کئی کو معاف ہے؟ جلدی لے جا کے دکان ڈال دینا اللہ کے وہ خبر کے حوالے کر دینا اس کے وجہ سے دعا استفتاح معاف ہے. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک سوال اور بھی شیخ سے کیا گیا ماذا یقال بین کل تکبیرۃ و تکبیرۃ فی صلاۃ العیدین. ہر دو تکبیر کے بیچ میں کیا پڑھنا؟ سمجھ میں ایک تکبیرات عیدین بولتے نا تکبیروں کے بیچ میں کیا تو بھی دعا ہے کیا تو بھی تمہیں الحمدللہ پڑھ سکتے الصلاۃ علی النبی اللہم صلی علی النبی ایسا صلاۃ پڑھ سکتے ایسا کچھ پڑھ سکتے کیا؟ تو شیخ نے کہا کہ ایسی کوئی خاص دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ آپ ایسا بول سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کب بولیں گے؟ ٹائم ملا تو نا. تم نے امام صاحب ٹائم دیے تو نا. امام صاحب ٹائم دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹائم نہیں ملتا ہے. اگر ملا تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد. یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ایک صاحب عید کی نماز میں ذرا دیر سے آئے. ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس. ہم لوگ کبھی دیر سے آتے ہیں تو تکبیرات زوائد ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. سورہ فاتحہ مل جاتی دوسری سورہ مل جاتی لیکن چھوٹتی کیا؟ تو ایسی اب کیا کریں تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد چھوڑ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اسے ایک سنت چھوٹ جاتی. لیکن پوری رکعت چھوٹ گئی ایک رکعت ملی ایک ہی رکعت آپ کی چھوٹ گئی اٹھ کر آپ دوسری رکعت اگر پڑھتے ہیں تو پھر پورے تکبیروں کے ساتھ آپ پڑھنا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ملی تکبیر چھوڑ دیے تو کوئی بات نہیں لیکن ایک پوری رکعت چھوڑ گئی دوسری رکعت میں آپ جوائن ہوئے تو پہلی رکعت جو اٹھ کر آپ پڑھیں گے تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے. 6 تکبیریں اس لیے کہ تکبیر تحریمہ تو بول لی 6 تکبیریں البتہ بول کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ بولیں. اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں سئل هل تشرع صلاۃ العید فی حق المسافر. اگر کوئی مسافر ہے تو اس کی عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسافر سے عید کی نماز معاف ہے یا کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں جا کر وہ عید کی نماز پڑھ لیں گے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے بعد اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید سے پہلے تو عیدگاہ میں کچھ نہیں پڑھیں گے عید کے بعد عیدگاہ میں کچھ نہیں پڑھیں گے گھر جائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. اسی طرح ایک اور چیز ایک آدمی عید کی نماز پڑھتے ہیں پڑھ کے خطبہ سنے بغیر اٹھ کے چلے جا سکتے کیا؟ تو بولا چل جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں. اگر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے بولتے تھے انا نخطب فمن احب ان یجلس للخطبہ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب. ہم اب خطبہ دینے جا رہے ہیں اگر کوئی چاہے تو بیٹھے اگر کوئی چاہے تو چلا جائے کوئی بات نہیں. اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو چلا جائے کوئی بات نہیں. تو اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی دن
عید الفطر یا عید جمعے کا خطبہ اگر آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے، کوئی ایک چیز ہمارے لیے معاف ہو جاتی ہے۔ تو اور ایک چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ تو معلوم ہے، آدمی نہا کے آتا ہے تو چل کر جانا، اور عید کی نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا کے جانا، غسل کر کے جانا، یہ فطرت کی سنن ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں، یلبسوا احسن الثیاب، آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، یہ مردوں کے لیے۔ البتہ عورتوں کے لیے وہ سیدھے سادے کپڑوں میں جائیں گے، عید کے لیے نکلیں گی تو سیدھے سادے کپڑوں میں جائیں گی، پھر گھر آ کے آپ جتنا خوبصورت کپڑا چاہے پہن لے سکتی ہیں، عید کی نماز کے لیے البتہ سیدھے سادے کپڑے پہن کر جائیں گی۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں اکثر بولتے ہیں، کان یخرج الی العیدین ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے چل کر جاتے تھے، چونکہ مدینہ چھوٹا تھا، آپ کو ہم بولیں چل کر جاؤ، اب جمالیہ چل کر جاؤ بولے تو آپ جائیں گے، کچھ لوگ چل کے جا رہے ہیں، میں نے گزشتہ بار بھی دیکھا کچھ لوگ چل کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے پاؤں میں اتنی طاقت دی ہے تو آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جزاہ اللہ خیرہ، آپ کیجیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے تھے۔ اور ولا اقامہ، عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ایسا کیوں ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک شان ظاہر کرنا ہے، ایک راستے سے جائیں گے سارے لوگ دیکھیں گے، جب ریٹرن دوسرے راستے سے آئیں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے، اسلام کا ایک شعار نظر آئے گا، اور لوگوں کو اسلام مسلمانوں کی یہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ راستہ بدل کر جائیں گے تو مختلف فقیر ملیں گے، جاتے ہوئے راستے میں فقیر ملیں گے، آتے ہوئے فقیر ملیں گے، ساروں کو آپ صدقہ و خیرات کرتے جائیں گے، صدقہ و خیرات کرتے جائیں گے۔ اور ایک چیز، چوتھی چیز کا انہوں نے ذکر کیا، ان الطریقین تشہدان لہ یوم القیامہ، دونوں راستے کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ایسے چل کے گیا تھا عید کی نماز کے۔ 4 اسباب انہوں نے بتائے، کوشش کریں یہ سارے ثواب پانے کی۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے وش کرنا مطلب نہیں، آپ کبھی آپ ہائے بائی جیسے بولتے ہیں واٹس ایپ میں، اس کے بغیر آپ کچھ اچھے الفاظ بول سکتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ ابھی تو گانے سب کیا کیا آ گئے۔ ابھی ایک صاحب، ایک شیخ ہیں، آج سے پوسٹ کرنا شروع کرا، بڑے شیخ ہیں، آج سے کہہ کے پوسٹ کرنا شروع کرا، وہ بھی اہل حدیث کا سمبل لگا کو پوسٹ کر دیں۔ اہل حدیث کبھی بھی ایسی عید کی نماز کے بعد ہی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ مبارکبادی کب دی جاتی ہے؟ تمہیں عید کی نماز پڑھ لے گا، پڑھے چنی دکھا چنی چاند مبارکبادی شروع ہوگی، کیسا دیتے مبارکبادی؟ حالانکہ بڑے شیخ اس وقت نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ عید کی نماز کی مبارکبادی کب دیں گے آپ؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ کیا بھی چھوانی تمہیں اب سے شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا کیا دے سکتے ہیں آپ؟ کیا مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنکم، کیا بولتے تھے؟ تقبل منا ومنکم، یہ الفاظ صحابہ بولتے تھے، یا اللہ ہمارے سے تمہارے سے قبول کریں دے، ہماری عبادتیں کیا ہوں دے؟ قبول ہوں دے۔ اتنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ لمبے لمبے میسیجاں لکھنا، بھر کیا کی عادت ہے، کیا کی گلے ملے، ٹھیک ہے، اب گلے مل کو بیچارے امام کی حالت دمرا کر ڈال، بولا کہ ایسا سکتا سب نہیں۔ اب ہم لوگ بھی کیا بولتے، چلو عادت ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے، عید کے دن کبھی نفرت انگیز چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دشمنیاں بھائی بھائی ختم کر لیتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ مصافحہ کرنا، گلے ملنا، لیکن اسے عبادت فرض نہیں سمجھے، بنا کہ ایک کلچر ہے، فرض تو نہیں ہے، ایک کلچر ہے۔
تو زیادہ حدیث میں جو ہے دیکھیے ما حکم التہنیہ یوم العید، عید کے دن تہنیہ مبارکبادی کا کیا حکم ہے؟ وہل ہونا کا صیغہ معینہ، کیا اس کا کوئی خاص فارمیٹ ہے کہ انہی الفاظ سے آپ مبارکبادی دیں گے؟ تو جیسے نکاح پڑھا تو خود کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ کہ تو نے کیا ہوتا؟ قبول کیا، اس دن بولتا نہ ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی میں کوئی بولتا نہیں۔ ہاں تو ایسا کبھی مبارکبادی دینے کے لیے، میں اس سے پہلے بھی بولا نہیں، ہاں لائے کہ بیچارہ کسی اور کہتے ہیں کہ مجھ سے معلوم بھی نہیں الفاظ کیا ہوتے ہیں، ایسا بھی مبارکبادی کے لیے کچھ الفاظ ہیں کیا؟ بولا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے کوئی الفاظ نہیں، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ التہنیۃ بالعید جائزہ، یعنی عید کے دن مبارکبادی دینا جائز ہے۔ ولیس لها تہنیۃ مخصوصہ بل ما اعتادہ الناس فہو جائز ما لم یکن اثما، جب گناہ نہیں ہے تو جیسا بھی چاہے آپ عید کی مبارکبادی بول سکتے ہیں۔ ہاں تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے سارے بھائی، میرے سارے احباب، میری مائیں اور بہنیں، چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ رہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے اندر نیکی بھلائی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس کو پائیدار بنائیں، اس کو رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی آپ اپنائیں، ہم لوگ سب مل کر اللہ کی جنت میں جائیں، اللہ کی جنت میں ہم سب ساتھ رہیں جیسا ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دلوں کو کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، حسد سے پاک رکھیں، ایسے ہی لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں۔ الہ العالمین، یہ تیرے مخلص بندے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، فقیر ہیں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری پیشانیوں کو تیری عبادت میں جھکائے رکھ، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہمیں تیرے خزانے سے تونگر بنا دے، مالدار بنا دے، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے دامن کو تیرے خزانوں سے بھر دے، یا اللہ اس دوران ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو گئیں یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو اول ہے اور آخر ہے، یا اللہ ساری کائنات تیرے زیر تحت ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، یا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب نہ کر، یا اللہ ہمارے دشمنوں کا تو کافی ہو جا، یا اللہ ہمارے دشمنوں کو اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تو ان کا حساب لے لے۔ الہ العالمین، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا دینا الا قضیته ولا میتا الا رحمته برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔